بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور بہت ہی محیر العقول اور دنگ کرنے والی داستان ہے، ایک فیصلہ ہے جو حضرت امیر علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کیا، اور یہ نقل کیا ہے یہ واقعہ ابن طلحہ نے مطالب السؤول میں، اور شرح قصیدہ ابی فراس میں مصنف نے نقل کیا، ناسخ التواریخ میں یہ آیا ہے، اور مناقب میں ابن شہر آشوب نے یہ حکم یا یہ فیصلہ حضرت کا نقل کیا ہے، اور بہت ہی حیرت ناک ہے۔ ایک دن صبح نماز کے بعد حضرت نے اپنے کسی بندے کو بلایا، کہا کہ جاؤ اور وہ فلاں محلے کے فلاں کوچے میں گلی میں ایک گھر ہے، جاؤ گے تو تمہیں باہر سے ہی ایک میاں بیوی کے لڑنے جھگڑنے مشاجرہ کرنے کی آواز آئے گی۔ جب یہ تم سننا تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا تاکہ ہم ان کے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ حل کریں۔ حضرت کا بھیجا ہوا بندہ پہنچا محلے میں، اور اس گلی میں پہنچا۔ اس مکان کے ساتھ پہنچتا ہی اسے آواز آنا شروع ہو گئی کہ ایک مرد ہے، ایک بیوی ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، باتیں اونچی اونچی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے بلا لیا، مسجد میں آئے۔ مسجد میں حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی جوان، کیا مسئلہ ہے آپ کا، لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ اس جوان نے کہا کہ یا ابا الحسن، یا امیر المومنین، میں نے محنت مزدوری کر کے پیسے بنائے، خرچے بنائے، اور میں نے اس خاتون کو فلاں قبیلے سے جا کر شادی کے لیے آفر دی، اس نے مان لی، میں نے اس کے بتائے ہوئے مہر بھی اس کو ادا کیے ہیں، اور اس کو میں نکاح کر کے گھر لایا۔ اس کے بعد جب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بھی میں چاہتا ہوں کہ اس خاتون کے ساتھ خلوت کروں اور میاں بیوی کا رابطہ جو ہوتا ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے اندر ایک ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس خاتون کو اسی وقت باہر نکال دوں، دور پھینک دوں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت نے کہا، جب مجمع پورا موجود تھا وہاں مسجد میں، کہا کہ اے لوگو، بعض باتیں انسانوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی وہ باتیں دوسروں تک پہنچیں، اس لیے آپ سب مہربانی کریں اور یہاں سے چلے جائیں، صرف یہ میاں اور بیوی ادھر رہ جائیں۔ لوگ چلے گئے۔ اب حضرت نے اس خاتون کو خطاب کیا، کہا کہ اے خاتون، میں ساری کہانی تمہیں بتا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، بتا دیں آپ۔ حضرت نے کہا تھا کہ تیرے چچا نے تیرا رشتہ مانگا تھا، تیرے ابو نے وہ رشتے سے انکار کیا تھا، اور تجھے ان چچا کے گھر سے بھی دور کر دیا تھا، لیکن تو بھی چاہتی تھی کہ اس چچا کے بیٹے کے ساتھ تیری شادی ہو، لیکن باپ نہیں مانتا تھا، آخر رشتہ نہ ہوا۔ لیکن ایک
رات جب رفع حاجت کے لیے خواتین اس وقت رفع حاجت کے لیے باہر جاتی تھی، شام کے ٹائم شہر سے باہر جا کر، تو وہی چچا کا بیٹا تمہیں ملا اور تمہارے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تمہارے ساتھ مجامعت کر لی، ہم بستری کر لی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد تمہارے پیٹ میں بچہ پیدا ہو گیا۔ پیٹ میں بچہ تو نے صرف اپنی ماں کو بتایا اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیا۔ بچہ بڑھتا رہا، آخر میں بچہ پیدا ہوا تو آپ لوگوں نے جا کر، تیری ماں نے بلکہ جا کر اس کو کپڑے میں لپیٹا اور جو گھر کے باہر مزبلہ تھا، یعنی گند ڈالنے کی جگہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پھینک دیا تھا آپ لوگوں نے۔ آپ کے پھینکنے کے بعد آپ اس کو دیکھ بھی رہی تھیں، دیکھا تو ایک کتا آیا، کتے نے آ کر اس نوزائیدہ بچے کو سونگھنا شروع کیا، اور ہو سکتا تھا اس کو وہ کاٹ بھی لیتا یا اس کو کھانا چاہتا۔ تو ادھر سے جب آپ لوگوں نے دیکھا تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارا۔ جب کتے کو پتھر مارا تو کتے کو تو کوئی پتھر نہیں لگا، لیکن وہ پتھر سیدھا جا کر اس بچے کے سر میں لگا۔ بچے کے سر میں پتھر لگنا تھا، سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ تو تمہاری ماں جو کہ سارے مسئلے کو جانتی تھی، بھاگی بھاگی گئی اور اس کی مرہم پٹی کر دی، اس کا خون شون صاف کیا اور اس کو اس کے سر کو وہاں باندھ کے چلی آئی۔ چھوٹا بچہ تھا، زخم اچھا خاصا تھا، پھر بھی اٹھایا نہیں، وہاں ہی اس کو زخم اس کا باندھ کے چھوڑ دیا۔ اور اتنے میں صبح ہوئی تو کوئی مرد وہاں سے گزرا، مسافر کسی قبیلے کا، اس نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہے، بالکل نیا پیدا ہوا۔ اس نے وہ بچہ اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کے اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ اس نے اس بچے کو بڑا کیا، بڑا کر کے وہ بچہ جوان ہوا تو اس نے کام شام کیا، محنت کی، مزدوری کی، پیسے بنائے، اور پھر اس کی شادی کا ٹائم آیا تو اس نے آس پاس میں نظر دوڑائی اور بالآخر اس کی نظر جا کر تیرے اوپر رک کے اس جوان نے تیرا رشتہ بھیج دیا، آگے سے انہوں نے مان لیا، اور اس جوان کے مہر ادا کرنے پر گھر والوں نے تیرا رشتہ اسی جوان کے ساتھ کر دیا۔ پھر حضرت نے اس جوان کو کہا کہ جوان تھوڑا آگے آ جا۔ حضرت نے جوان کے سر کہا کہ سر سے یہ جو کپڑا لگایا ہوا ہے، عربوں کا ایک رواج ہوتا ہے کپڑا سر پہ رکھتے تھے، تو کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو آج بھی وہ زخم کا نشان جو کہ اس پتھر لگنے کی وجہ سے تھا وہ موجود تھا۔ حضرت نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ جائز نہیں ہے، اور یہ جو نفرت یا یہ جو بوجھ اس جوان کے دل پہ آتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور شکر خدا کہ آپ کو یہ مسئلہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ مجھے یہ مسئلہ
علوم الہیہ سے معلوم ہوا تب، اور مجھے آج ہی بتا دیا گیا یا اطلاع دے دی گئی کہ ایسا مشاجرہ اس میاں بیوی کے درمیان ہو رہا ہے، اور میں نے آپ کو جلدی سے بلا کر یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس طرح حضرت نے اپنے غیبی علم سے اس مسئلے کو حل کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔